ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی نشریات شعبان کے سلسلے میں آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم نے جو موضوع کربلا کے خصوصی شخصیات جو کہ شعبان میں ہی جن کی ولادت ہوئی ہے ان شخصیات کا احاطہ کریں گے. اور اس سلسلہ گفتگو کے لیے ایک بار پھر ہم نے علامہ ارتضیٰ عباس نقوی، معروف دانشور، محقق، ادیب اور مقرر کو دعوت دی ہے کہ وہ ان پہلوؤں پر ہماری رہنمائی اور اپنی علمی رائے کا اظہار کریں. گفتگو شروع کرتے ہوئے ایک بند پروفیسر سردار نقوی کا پیش خدمت ہے کہ کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے، روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فوارہ ہے، فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے، اور حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے. علامہ صاحب، ہم نے امام حسین کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں آپ کے ساتھ استفادہ کیا اور وہ پروگرام میں ہم نے آپ کے خدمت میں سوالات پیش کیے. اسی گھرانے کی اور شخصیات جو اس ماہ سے متصل ہیں اور ان کا کربلا میں ایک بڑا خصوصی کردار تھا وہ ہیں جناب ثانی زہرا. نور پروردہ فضاؤں میں پلی ہیں زینب، کل کی کل نور کے سانچے میں ڈھلی ہیں زینب. آپ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں، اور یقیناً 5 معصوموں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، اور معصوم ہی کی زبان سے آپ کو عالمہ غیر معلمہ کا خطاب ملنا، بے شک، یعنی امام جو خود مالک علم لدنی ہے، جو خدا کا پڑھایا ہوا ہے، خدا کا جو ہے وہ علم دیا ہوا ہے، تو وہ اگر کسی کو عالم غیر معلمہ کہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم لدنی والا سلسلہ یہاں بھی آ رہا ہے، یعنی بغیر پڑھے جو علم آئے وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ. بے شک. تو شہزادی زینب کی خصوصیات اور آپ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ احاطہ شمار میں نہیں آ سکتے، اور یقیناً میں اپنی گفتگو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں لیکن کمالات نبوت کا ان میں پرتو نظر آتا ہے. بے شک. بالکل اسی طرح بہت سی شخصیات امام نہیں ہیں لیکن آثار امامت کا اس میں پرتو نظر آتا ہے. بالکل. حضرت مریم نبی نہیں ہیں بالکل، لیکن صفات نبوت جو ہے وہ حضرت مریم میں نظر آ رہی ہیں. بالکل اسی طرح جناب زینب امام نہیں ہیں لیکن بار امامت کو اٹھایا. بے شک. اور جتنے عرصے امام زین العابدین بیمار رہے اتنے عرصے امامت کی ذمہ داری جناب زینب کے ہاتھ میں رہی. اور اس کو یوں کہا جائے کہ یہ صرف شام غریبہ کا میں تذکرہ نہیں کر رہا آپ سے، بلکہ مدینے آنے کے بعد جب امام زین العابدین جو ہیں وہ گوشہ نشین ہو گئے، بالکل، تو ہمیں ایک اشارہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام علی نقی صلوات اللہ وسلام علیہ ان کے زمانے میں یہ بحث چھڑی کہ اگر امام غیبت میں چلا جائے تو قوم اپنے مسائل کس سے پوچھے گی. بے شک. تو امام علی نقی نے بیان فرمایا کہ میری والدہ. تو لوگوں نے کہا کہ ہم مرد ہو کے کیا عورتوں سے پوچھیں گے شریعت کیا ہے اور احکامات کیا ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ بعد کربلا سید سجاد کی نیابت میں ہماری ان کی پھوپھی جناب زینب جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیا کرتی تھیں. یعنی سیرت زینب جو ہے وہ تمام ائمہ کے لیے ایک سلیبس کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھی، اور ائمہ نے اس کا حوالہ دیا اپنی سیرت میں کہ جس طرح جناب زینب مدینے میں سوالات کے جوابات دیا کرتی تھیں اسی طرح ہمارے گھرانے کی عورتیں جو ہیں وہ دیں گی. تو یہ امام حسن عسکری کی والدہ کے بارے میں بھی ہے اور امام علی نقوی کی والدہ کے بارے میں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بظاہر فطری طور پر
مصائب اور آلام کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ صبر اور ہمت، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب زینب جو ہیں، جہاں ان کی زندگی بے پناہ کرامات اور فضائل اور خصوصیات سے بھری ہوئی ہے، وہاں پر شہزادی کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو بچپن سے مصائب آپ نے دیکھے۔ بے شک، یعنی آپ 5 برس کی تھیں تو پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور 3 مہینے بعد والدہ کی شہادت ہے، پھر باپ کا اتنی دردناک شہادت، بھائی کا شہید ہونا، اور امام حسین کا نظروں کے سامنے شہید ہو جانا۔ تو یہ اتنے دل خراش مصائب تھے کہ اس کے بعد کسی بھی کوئی عورت زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین نے رخصت کے وقت جب آپ سے وصیتیں کیں تو وصیتیں کرنے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا۔ وہ ہاتھ جو آپ نے رکھا تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ باد کربلا کے لیے سہارا ہو گیا پورا۔ بے شک، اور ایک ایسی طاقت آپ کے قلب میں آ گئی کہ آپ نے انتہائی سنگلاخ اور مشکل وادیوں کو جو ہے وہ استقامت کے ساتھ طے کیا۔ بے شک، جس طرح سے قرآن میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں انہیں پانی میں ڈال رہی تھیں تو الفاظ یہ ہیں کہ شدت تعب سے، پریشانی سے مادر موسیٰ کا قلب شق ہو جاتا، لیکن ہم نے ان کے قلب کو سہارا دیا۔ کیا کہنا۔ بالکل اسی طرح جناب زینب کا جو قلب ہے اسے امامت نے سہارا دیا، امام حسین نے اس کو سہارا دیا۔ اور وہ پھر بے شک، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب جناب سیدہ خطبہ دینے کے لیے گئیں تو آپ 5 برس کی تھیں اور اپنی ماں کے ساتھ تھیں۔ بالکل، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 5 برس کی عمر میں آپ نے پہلی بار خطبہ ماں سے سنا، اور پہلی ہی بار میں وہ پورا خطبہ آپ کو حفظ ہو گیا۔ بے شک، اور ایسا حفظ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس جیسے سینئر صحابی وہ خطبہ زہرا کو جناب زینب سے روایت کرتے ہیں، اس کی تصدیق۔ اور جب روایت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر کیا ہے، کیا کہنا، بلکہ انہوں نے اس خطبے کو روایت کر کے علم رجال کے اور روایت کے اصول مقرر کر دیے کہ عمریں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امت میں دیکھی جاتی ہیں، اہل بیت میں عمر اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جب انہوں نے خطبے کو روایت کیا تو جملہ آپ کا یہ تھا کہ ہماری عقیلہ نے فرمایا۔ کیا کہنا ہے، عقیلہ کا لفظ جو ہے کیا کہنا، وہ عبداللہ ابن عباس یہ لقب شہزادی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یقیناً شہزادی کے مراتب اور مدارج جو ہیں وہ عصمت سے متصل ہیں، اور علماء نے اس موضوع پر مکمل کتابیں لکھی ہیں کہ شہزادی جو ہے وہ عصمت کے درجے پر فائز تھیں۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر صنف نسواں میں امامت کی کوئی گنجائش ہوتی تو یقیناً جناب زینب ان تمام اصولوں پہ پوری اترتی ہیں جو امام کے لیے ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ جرأت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب، جرأت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب، دل شبیر سے پوچھے کوئی کیا ہے زینب، ناشیر فکر شہیدان وفا ہے زینب، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب، کربلا کو لب اظہار ملا مل کے رہا، کوفہ و شام کا دربار ہل کے رہا۔ سلسلہ گفتگو کے پہلے حصے کو یہاں روکیں گے، علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کی خدمت میں دوسرے حصے کے سوالات اب سے کچھ دیر کے بعد آپ حضرات ملاحظہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو سلسلہ گفتگو کربلا کی شخصیات کے حوالے سے جاری تھا، اس سلسلے کا دوسرا حصہ آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ خمار فاروقی ایک شاعر، ان کے 4 مصرے قبلہ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر سوال آپ کی خدمت میں کہ فرط حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے، فرط حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے، کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے،
کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے، اور سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، اور سربلند آج بھی ہیں سر کو کٹانے والے۔ علامہ صاحب، جناب زینب کی شان میں آپ نے کلمات ابھی ادا کیے۔ کربلا کی ایک بہت عظیم ہستی اور تاریخ کا ایک بڑا ستارہ اور ایک بڑا نام اسی گھر سے جناب ابو الفضل عباس کا ہے۔ ان کی شخصیت، ان کی ولادت، ان کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق، تمسک، اور کربلا میں ان کا کردار، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، مگر ان کی ولادت کا ہونا اور فوری طور پہ امام حسین سے ان کا ربط مولا علی کا بنا دینا، اس واقعے کے بارے میں روشنی ڈالیے اور پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلام علیہ آئے ہی امام حسین کے لیے تھے، بے شک۔ اور مرزا دبیر نے بہت خوبصورت مصرع کہا کہ سن بڑھتا تھا کم، الفت شبیر زیادہ۔ بالکل، یعنی بڑے ہوتے تھے تو محبت حسین کی زیادہ بڑھتی تھی اور عمر کم بڑھتی تھی۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت مصرع ہے کہ یہ سورہ اخلاص حسین ابن علی ہے۔ کیا کہنا ہے! پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی تمہاری مثال سورہ اخلاص کی ہے، بے شک، اور ان کے لیے کہا کہ یہ حسین کی سورہ اخلاص ہے۔ اب اس میں آپ اگر اس کی بلاغت کو دیکھیں، بالکل، تو ایک تو سورہ اخلاص یعنی خلوص، خالص۔ امام حسین کی محبت میں حضرت عباس خالص تھے، بے شک، اور بلکہ خالص کا لفظ بھی یہاں اس قاعدے کے مطابق کم لگ رہا ہے۔ اخلاص چونکہ مبالغے میں آتا ہے تو لہٰذا یعنی آخری حد جو خلوص کی ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عباس ہیں۔ اور پھر یہ کہ جس طرح سے امام حسین کی خصوصیات ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح حضرت عباس بھی بے پناہ خصوصیات کے مالک ہیں، بے شک۔ یعنی دو بازوؤں کے بدلے دو پروں کا عطا ہونا، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو یقیناً حضرت جعفر طیار کو بھی ملی، لیکن حضرت عباس اس معاملے میں ان سے افضل ہیں۔ بے شک۔ اور علماء نے جو تشریح کی ہے اس پروں والی حدیث کی، تو اس میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ دراصل وہ ملکوتی طاقت ہے جو حضرت عباس کو دی گئی ہے۔ بے شک۔ اور کیونکہ حضرت عباس کے پاس ولایت بھی ہے اور عصمت بھی ہے، تو لہٰذا آپ کی فداکاری اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ یہ جو سارے کرامات ہیں، جب یہ سمٹ کر آتے ہیں تو باب الحوائج کی شکل میں جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے اپنی قربانی سے، امام حسین کی خدمت سے اور کربلا میں اپنے کارناموں سے وہ قرب الہی حاصل کیا ہے کہ اب آپ اس منزل پر ہیں کہ بندے اور خالق کے درمیان ایک دروازہ ہے، بے شک، اور وہ حاجتیں جو ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عباس کا بچپن مکمل غلامی میں ہے، جہاں امام حسین قدم رکھتے ہیں وہاں حضرت عباس قدم رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے رسول اور علی کا بچپن اور جوانی لوگوں نے دیکھی، بالکل وہی تصویر جو ہے وہ امام حسین اور حضرت عباس کی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے جہاں آپ کے بہت سے القاب ہیں، وہاں آپ کا ایک لقب ہے ہارون حسین۔ بے شک۔ امام حسین بالکل حضرت عباس امام حسین کے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے لیے ہیں۔ بالکل۔ اس لیے میر عشق نے اپنے مرثیے میں ایک بہت خوبصورت بیت کہی تھی، کیا کہنا کہ عباس شاہ یثرب و بطحا کے ساتھ ہیں، عباس شاہ یثرب و بطحا کے ساتھ ہیں، ہارون آج حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ کیا کہنا ہے! بہت خوبصورت۔ تو حضرت عباس کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور میں یہاں پر یہ ذکر کروں گا کہ دیکھیں زیارت کے دوران، یعنی زیارت کے دو پورشن ہیں، پہلے آپ نے زیارت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز، اور پھر زیارت پڑھی، 2 پورشن کے درمیان 2 رکعت نماز، یہ صرف امام کی زیارت میں ہے۔ بے شک۔ اور 14 معصومین کے بعد اگر یہ کسی کو خصوصیت حاصل ہے تو حضرت عباس ہے۔ بے شک۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب تم سلام کرو تو سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت عباس کو سلام کرو۔ تو اس میں جو سلام ہے اس میں
7 سلام ایسے ہیں کہ جو منفرد ہیں، یعنی اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، اولیاء کا سلام، شہداء کا سلام، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ذاکیات الطیبات کا سلام حضرت عباس کو پہنچے. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. بے شک. سوال یہ ہے کہ نبی سب کو معلوم ہے، مقربین سب جانتے ہیں، اولیاء سب جانتے ہیں، ملائکہ سب جانتے ہیں، یہ ذاکیات الطیبات کیا ہے؟ بے شک. ذکی اسے کہتے ہیں کہ جو اندرونی طور پر پاک ہو. طیب اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور پر پاک ہو. اب جب ظاہری اور باطنی طہارتیں مل جائیں تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ عباس پر حلال زادے کا سلام پہنچے. کیا کہنا ہے؟ تو اس کی شرح میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس تک کسی کا سلام نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ جب تک اس کا نسب صحیح نہ ہو. صاف نہ ہو. کیا کہنا ہے؟ علامہ صاحب بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں. جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت، ان کا جنگ، ان کا رجس پڑھنا، اور بہت سارے سوالات ہیں، ان کا علم ملنا، یہ بہت. مگر ایک سوال بہت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا، کیونکہ جو آپ نے ابھی ان کے تزکیہ اور ان کے تزکیہ نفس اور سارے، کہ عبد الصالح کا لقب جناب ابوالفضل عباس کے لیے 2 چیزیں ان کے بڑا اختصاص ہے. باب الحوائج اور بھی ہیں، مگر عبد الصالح وہ جناب ابوالفضل عباس کو ہی پکارا گیا. یقیناً حضرت عباس کی زیارت میں ہے. اچھا، پھر یہ لقب جو ہے وہ امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ کا بھی ہے. یعنی یہ بھی ایک حضرت عباس کی فضیلت کا گوشہ ہے کہ معصوم کا لقب آپ کو دیا گیا. 2 دفعہ باب الحوائج بھی اور وہ عبد الصالح بھی. دیکھیں، کسی کو آپ ابن رسول اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مخصوص ہے صاحب عصمت کے لیے. اچھا، کوئی زیارت جو زبان امام سے مروی ہو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جن زیارات کی سند ائمہ سے نہیں ملتی یا جو لوگ خود بنا لیتے ہیں اس کی ظاہر ہے کہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن امام کی زبان سے اگر کوئی عبد صالح کہلائے اور پہلے ہی یہ لقب کسی امام کے پاس ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غیر معصوم کو لقب نہیں مل سکتا. بے شک. لہٰذا حضرت عباس کو چھٹے امام کا عبد صالح کہنا ان کی عصمت کی دلیل ہے. اور 7ویں امام بھی باب الحوائج ہیں، آپ بھی باب الحوائج ہیں، تو یہاں آ کر یہ سلسلہ مل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ عبد صالح کی جو ترکیب ہے یہ خدا کی اتنی پسندیدہ ہے اور نگاہ قدرت میں اتنی اہمیت ہے اس کی کہ جب آپ نماز میں سلام کرتے ہیں تو سلام میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر سلام. تو عباد عبد کی جمع ہے اور صالحین صالح کی جمع ہے، یعنی حضرت عباس ان عباد الصالحین میں شامل ہیں کہ جو آپ کی عبادت جن کو پر غالب نماز کرتے میں سلام کیا جاتا ہے. تو جو جن پر سلام کیے بغیر نماز نہ ہو ان تو صالحین پھر کی آپ منزل اندازہ کر لیں کہ ان کی عظمت کا عالم کیا بے ہوگا. شک بے شک. انتخاب دلبر خیر البشر عباس ہیں. فکر عاجز کیا کہے کس سطح پر عباس ہیں. اتنے پرکیف اور اتنی خوبصورت شخصیت ہے کربلا میں کہ ان کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں تو کوئی حد نہیں ہے. مگر اسی شعبان کے مہینے میں اس گھرانے کے 2 فرزندان اور ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم آپ سے ضرور چاہیں گے. جناب علی اکبر امام حسین کے فرزند اور جناب قاسم معرکہ کربلا میں جو کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے. ان کی تھوڑی سی روشنی اس سیرت اور ان کی ولادت کی تاریخوں پہ ڈال دیجیے. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ذکر آیا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کربلا کے پنجتن ہیں. بے شک. جناب زینب جو ہے وہ فاطمہ زہرا کی شکل میں ہے، عباس علی کی شکل میں ہے، قاسم امام حسن کی شکل میں ہے، محمد مصطفیٰ علی اکبر کی شکل میں ہے، اور خود امام حسین موجود ہیں. تو کربلا میں پنجتن جو ہے وہ جس طرح سے چادر میں آ گئے تھے زیر قصا، بے شک. اسی طرح خیمے میں یہ 5 جو ہے وہ بے شک. آ گئے ہیں. تو یقیناً شہزادہ قاسم جو ہیں ان کے لیے بھی عصمت ثابت ہے، اور شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ بھی معصوم ہیں. ان 14 کی طرح نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو حد قائم کی جا سکتی ہے تو اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں. اچھا، پھر ان میں جو مشترکہ صفت ہے
شہزادہ قاسم میں شہزادہ علی اکبر میں وہ یہ ہے کہ دونوں شبیہ رسول ہیں. بے شک. اور اس طرح سے شبیہ رسول ہیں کہ شہزادہ قاسم شبیہ حسن ہے اور حسن شبیہ رسول ہے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کی شباہت بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں جو اضافی حسن امام حسن کا ہے وہ بھی شہزادہ قاسم میں نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ شباہتیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اگر امام حسن کا نمائندہ بن کے سامنے آیا تو دوسرا امام حسین کا نمائندہ بن کے آیا. دونوں سلسلے حسنی اور حسینی جو ہیں وہ ایک جگہ ہو رہا ہے. اچھا دونوں کی تربیت آغوش عباس علمدار میں ہوئی. بے شک. دونوں عباس کے جو ہے وہ ہاتھ کے کھلائے ہوئے اور ان کی تربیت انہی کی آغوش میں ہوئی. تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم مکتب بھی ہیں اور خون بھی ایک ہے، شجرہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، خدمات بھی ایک ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت. اچھا دوسرا یہ کہ میر انیس نے جب شہزادہ قاسم کی مدح و ثنا کی تو اس میں بہت خوبصورت انہوں نے ایک بیت کہی. دیکھیں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان شعراء کا ذکر کرنے کے لیے. بے شک. کیونکہ اگر یہ ہمارے مرثیہ نگار نہ ہوتے تو ہم شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر کے بارے میں اتنے زیادہ فضائل اور یہ سب چیزیں جو یعنی ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک. کیا کہنا ہے. کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شاہانی پوشاک. کیا کہنا ہے. تو شہزادہ قاسم جو ہے وہ. اور پھر میں آپ سے کروں کہ ہمارے یہاں ایک نام بہت رکھا جاتا ہے ابن حسن. ابن حسن نام کی بہت عرفیت ہے اور یہ نام صرف بر صغیر میں ہے. پوری دنیا میں آپ کو ابن حسن کہیں نہیں ملے گا. یہ ابن حسن نام در اصل شہزادہ قاسم کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ مرثیوں میں جگہ جگہ ابن حسن آیا ہے تو وہ اثرات جو ادب کے معاشرے پہ مرتب ہو رہے تھے اس کے اثر سے جو ہے وہ معاشرے میں ابن حسن کا لقب مشہور ہوا. اور ابن حسن نونہروی اور بڑے بڑے لوگ اس نام کے پیدا ہوئے. ابن حسن کربلائی بہت بڑے عالم تھے. تو اور بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہزادہ قاسم کا فیض ہے کہ جو یہاں جاری و ساری ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو اس ذیل میں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے فرمائی. تن عطر سے خوشبو میں پسینے کی بسا ہے، پٹکے کو عجب حسن سے مرنے پہ کسا ہے. آج اس گفتگو کا اختتام یہیں پہ کریں گے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر گفتگو لے کر حاضر ہوں گے.